تعالیٰ کہ ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور گمراہی کہاں تک لے کے جاتی ہے؟ جہنم کے دھاڑے تک لے کے جاتی ہے۔ ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ بدعتیں ہو رہی ہیں جنہیں ہم دین کا نام، دین کا عمل سمجھ کے کر رہے ہیں، جن کا دین اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، قرآن نے حکم نہیں دیا، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، اور صحابہ کرام کی زندگی سے بھی وہ عمل ثابت نہیں ہے، ایسے اعمال ہم کر رہے ہیں۔ جو کرنے والے اعمال ہیں ان اعمال کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور جو نہیں کرنے والے اعمال نئے نئے ایجاد کر کے ہم اعمال کر رہے ہیں۔ اب ایک بزرگ ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ بڑے اللہ والے تھے اور نماز ادا کرتے تھے، لوگ ان کی نماز کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، یار یہ ایسا نمازی ہونا چاہیے، ایسا پرہیزگار ہونا چاہیے، ایسی نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ اللہ نے انہیں ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہوگا کہ اللہ پاک ان کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے تھے، لیکن ان کا ایک مسئلہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ نماز پڑھتے تھے تو آنکھیں بند کر کے پڑھتے تھے۔ نماز آنکھیں بند کر کے پڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن علماء کرام نے اس کی صورت یہ بھی نکالی ہے کہ اگر کوئی شخص اس وجہ سے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے کہ اس کا دھیان بہت زیادہ نماز سے ہٹ کے دنیا داری کی طرف بڑھ جاتا ہے، یہ آپ کا جو نمازی حضرات نماز پڑھ رہے ہیں، اکثر ہوتا ہے کہ مسجد جو ہے بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے، انسان نماز پڑھتے پڑھتے اپنا سارا دھیان جو ہے اس طرف جلا دیتا ہے، تو اس وجہ سے وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اللہ تو میری ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، آج میرے دل میں ایک دعا آئی ہے، میں یہ دعا مانگتا ہوں، میری دعا قبول کرو، اور دعا کرتے کہ اللہ کی جو میں نماز ادا کرتا ہوں تو مجھے کسی طریقے سے بتا دے کہ یہ نماز میری قبول ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور اگر قبول ہو بھی رہی ہے تو کس صورت میں قبول ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ رات کو سوتے ہیں تو خواب میں ایک حسین اور جمیل عورت آتی ہے، بڑی حسن والی، بڑی خوبصورت، اور جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ عورت کون ہے؟ تو الہام ہوا کہ یہ آپ کی نماز ہے، جو آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں نا، یہ وہ نماز ہے۔ فرمایا یا اللہ اس کے سر سے لے کے پیر تک ہر عضو جو سلامت ہے، خوبصورت ہے، چمک رہا ہے، لیکن یہ تو آنکھوں سے اندھی ہے۔ فرمایا میرے بندے تو بھی تو آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرتا ہے، تو کون سا آنکھیں کھول کے نماز ادا کرتا ہے؟ تو میرے بھائیو دوستو، علماء نے یہ صورت تو نکالی ہے کہ اگر کسی بندے کا بہت زیادہ ایسا مسئلہ ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مستقل طور پر آنکھیں بند کر کے نماز ادا نہیں کی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نماز کے متعلق وہ یہی فرمایا کہ بھائی آپ آنکھیں کھول کے نماز ادا کرو۔ تو دیکھیں اب بزرگوں نے آنکھیں بند کر کے نماز ادا کی، نماز تو کی ہو گئی، لیکن نبی کے طریقے سے بولے بھائی ہٹ کے ہوگی نا۔ تو جو خواب میں جب وہ حسین عورت آئی ایک نماز کی صورت میں بن کے، کیونکہ وہ بزرگ آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے اس حسین اور جمیل عورت کو جو نماز کی صورت میں تحفہ بن کے آئی تھی اس کو بھی عطا کر کے دکھایا۔ میرے بھائی دوستوں، کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تب ہمیں کچھ ملے گا۔ اپنے طریقے اگر اپنائے، اپنے طریقے اگر ایجاد کیے تب ہمیں کچھ بھی ملے گا نہیں، ہم غلط فہمی کے اندر مبتلا رہیں گے۔